سنت والجماعت کے جو عقائد ہیں ان عقائد کا تحفظ بھی بہت ضروری ہے. ان میں جیسے صحابہ کرام ہے نا، صحابہ کرام میں فرق مراتب ہیں. خلفائے راشدین کا مقام اپنا ہے، خلفائے اربعہ کا مقام، عشرہ مبشرہ کا، باقی صحابہ کا. اب جہاں پر لفظ صحابی آ جائے نا، صحابی پہ بات ختم ہو جاتی ہے. یہ بات میری الگ سے ریکارڈ کریں اس کو. بات جب صحابہ پر آ جائے نا تو بات صحابی پر آ کر ختم ہو جاتی ہے. یہ علماء تشریف فرمائیں، یہ روایات حدیث کی جو ترتیب ہوتی ہے نا، جن کو روات کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں، جن کو راوی ایک حدیث بیان کرتا ہے، میں نے فلاں سے سنی، میں نے فلاں سے. پھر جو احکام جرح تعدیل جو ہوتا ہے اس شخصیت پر بحث ہوتی ہے، یہ کیسا آدمی ہے، کیسا نہیں ہے، اس کا باپ کیسا تھا، اس کی دماغی حالت کیسی ہے. پھر حدیث کی آگے قسمیں بنتی ہیں، یہ کون سی قسم ہے حدیث کی، کون سی قسم ہے، یہ تفصیلات ہیں. ان میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی محدث، کوئی بھی راوی جب روایت کرتے کرتے بات صحابہ تک پہنچتی ہے نا، اس پر وہ بحث نہیں کرتا. ایسے ہے نا، صحابی پر بحث نہیں ہوتی، بات ختم ہو جاتی ہے. ان فلاں ان فلاں ان فلاں، بات ختم. یعنی صحابہ پر تحقیق کا دروازہ حدیث کے معاملے میں آ کر کیا ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. یعنی صحابہ پر تحقیق بند. اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ اس صحابی کی کیا شان ہے، بس نام صحابی آ گیا تو بات ختم. بس سمجھ گئے. اب پہلے تو اتنی بات تو سمجھ آ گئی کہ بات صحابی پر پہنچ کے آ کے بات ختم ہو گئی. پھر دوسری بات کہ فلاں شخص صحابی ہے، فلاں شخص صحابی ہے. بس جس وقت یہ کہہ دیا کہ صحابی ہے نا، اب صحابی ہونا ہی اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمان ان کی نیکیاں، ان کی بزرگیاں، ان کے تقوی اور طہارت، ان کے اخلاص اور الہیت کو جمع کر دیا جائے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے نام پہ خرچ کر دے تو میرا صحابی ایک مد جو وہ اللہ کے نام پر دے دے تو تم اس جو کے صدقے کو نہیں پہنچ سکتے. وجہ یہ میں اپنی غور و فکر جو میں ابھی تھوڑی دیر سوچ رہا تھا تو وہ میں نے اس کے نتیجے میں اس لیے کہ اس جماعت کا نام لے کر اللہ نے کہا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. ہم نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے اور دل کا امتحان لے کر پھر اس کے اندر ہم نے تقوی کو بھرا ہے. اب چھوڑ دے اس بات کو، اس بات پہ غور کریں کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے اور پھر میں نے دلوں کا امتحان لے کر اس میں تقوی کو بھرا ہے. اس میں تخصیص ہے کسی کی؟ بولو کہ فلاں ہے فلاں ہے. اولئک هم المفلحون میں تخصیص ہے، والذین معه میں تخصیص ہے کہ یہ فلاں کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. جمی صحابہ اولئک هم الراشدون ہیں، سارے صحابہ راشد ہیں، سب رشد و ہدایت کے مینار ہیں. اپنے اپنے ذوق ہوتے ہیں. کئی لوگوں نے، بزرگوں نے کتابوں میں لکھا ہے اور کئی لوگ بیان بھی کرتے ہیں ادنا صحابی. میں سوچتا رہتا ہوں یا میں ٹھیک نہیں ہوں یا یہ عبارت ٹھیک نہیں ہے. بھی ادنا کا کیا مطلب ہے؟ ادنا کا معنی کیا ہے؟ بہت چھوٹا. جس نے حضور کو دیکھا وہ چھوٹا ہو سکتا ہے؟
جس نے حضور کو دیکھا وہ چھوٹا نہیں ہے، جس نے اللہ کے محبوب کی ایمان کی حالت میں زیارت کی، آپ کے پاس رہا، وہ چھوٹا ہی نہیں ہے، اس کو ادنا ہم کیوں کہیں؟ وہ تو اعلیٰ ہے، ان کو دیکھنے والے اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ کبھی کہیں نا جی وہ ادنا سا مفتی، ادنا سا مفتی کفایت اللہ، وہ ادنا سا بزرگ، بہت ادنا سا بزرگ ہے جی، یہ بزرگی ادنی کیسی ہوتی ہے؟ یہ اعلیٰ ہے، کیا ہے؟ اعلیٰ۔ جس نے اللہ کے حبیب کو دیکھا وہ ادنا نہیں رہا، وہ اعلیٰ ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ وحشی بن حرب، یہ کئی کتابوں میں لکھا ہے آپ کے چچا کے قاتل، نہ چاچا کے قاتل نہیں، چچا کو شہید کیا، چچا کو کیا کیا؟ شہید کیا۔ جب ان کو معاف کس نے کیا؟ اللہ کے نبی نے۔ اب ان کا نام بے ادبی سے لے سکتے ہیں کوئی؟ پھر سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا جب نام لیں گے تو کہیں گے ابو سفیان اپنے قبیلے کا سردار تھا، جس طرح تمہارے ساتھ بنٹے کھیلتا تھا، ایسے بات کرتے ہیں نا بھئی۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ بات ختم ہو گئی۔ ابو سفیان کون ہے؟ اللہ کے نبی کے سسر ہے، اللہ کے نبی کے سسر کی عظمت جتنی بھی کم کرو وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے، وہ باپ کی جگہ ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی کبھی نہ کہنا جی کہ ابو سفیان نے ایسا کر دیا، جیسے ابو سفیان تمہارے ساتھ کھیلتا تھا کہیں۔ سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ اور اسی طریقے سے کیونکہ آج کل یہ سوشل میڈیا کے فتنے کی وبا ہے نا، یہ جب سے یہ فتنہ عام ہوا ہے نا، تحقیق ہر آدمی بے لگام ہو گیا ہے، ہر آدمی بے لگام ہو گیا ہے۔ اس میں یہ خیال رکھا کرے کہ صحابہ کرام تاریخی لوگ نہیں ہیں، صحابہ کرام تاریخی لوگ، یہ قرآنی لوگ ہیں۔ صحابہ کو تاریخ کے ترازو پر نہیں تولنا کبھی بھی۔ صحابہ معیار حق جماعت ہے، اس کے لیے اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے حبیب کی تعلیمات ہیں کہ اس صحابی نے یوں کر دیا، اس صحابی نے یوں کر دیا۔ یہ کون کہتا ہے؟ تاریخ کہتی ہے نا۔ ایک اللہ والے نے لکھا ہے تاریخ جو ہے نا ایک گھنے جنگل کو کہتے ہیں، تاریخ ایک گھنا جنگل ہے، اور اس گھنے جنگل کے اندر ہر طرح کی بوٹی پائی جاتی ہے، اس میں ہر طرح کی بوٹیاں ہیں۔ تو تاریخ صحابہ کو ناپنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ صحابہ کی عظمت دیکھنی ہوگی تو قرآن سے دیکھنی ہوگی، صحابہ کو دیکھنا ہوگا تو کہاں دیکھنا ہوگا؟ قرآن میں۔ اب میں ضروری بات جو عرض کرنے لگا تھا کہ صحابہ میں ایک بہت ہی مظلوم صحابی ہو گئے ہیں جن کا نام ہے سیدنا حضرت امیر معاویہ، سیدنا حضرت امیر معاویہ۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ جلیل القدر صحابی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بحث کر رہے لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں یا فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ میں یہ اس بحث میں نہ جاؤں، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے یا بعد مسلمان ہوئے، مسلمان ہیں کہ نہیں؟ صحابی ہیں کہ نہیں؟ کہتے جی مسلمان بھی ہوئے صحابی بھی ہیں، پھر اور تم کیا چاہتے ہو؟ یعنی فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونا گناہ ہے؟ اور کتنے صحابہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں؟ لیکن بات سمجھنے کی کوشش کریں، یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن ان کی بات کو نقل کرنے والی تاریخ ہے۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ جو کاتبان وحی تھے
اب جس کو خدا کا رسول کاتب وحی بنائے وہ عام آدمی ہوتا ہے، وحی کی کتابت، اور جنہوں نے وحی لکھی ہے قرآن ان کو کہتا ہے بعیدی سفارہ، بعیدی، ان کے ہاتھ چمکنے والے ہیں، ان کے ہاتھ چمکدار ہیں۔ اور اس سے اگلی بات یہ عرض کروں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، اس کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ۔ مشاجرات صحابہ کے فیصلے بھی اس وقت ہو چکے ہیں، ان کے فیصلے بھی اسی وقت ہو چکے ہیں۔ اب جس آدمی سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ صلح کر لیں، حضرت حسن جیسا آدمی سے صلح کر لیں، اب جو آدمی حضرت حسن کے صلح پہ اعتماد نہیں کرتا، اس کو تو حضرت حسن کی عظمت کو نہیں مان رہا نا وہ، کہ نعوذ باللہ حضرت حسن نے غلط کیا ہے۔ پھر تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئیاں تھیں، مابعد آنے والے جو واقعات تھے، ان میں سے ایک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اور سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا صلح بھی ہے، کہ میرا یہ بیٹا دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ اب یہ حدیث کی یہ پیشن گوئی کیسے پوری ہوتی؟ بات سمجھو۔ پھر اللہ رب العالمین نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، وہ امیر شام تھے، امیر شام تھے، دشمن امیر شام کا چیلا ہے وہ شیطان کا، چیلا ہے وہ دشمن امیر شام کا۔ وہ شیطان کے نمائندے ہوتے ہیں جو امیر شام سے دشمنی کرتے ہیں۔ امیر شام بڑی عظمت والے تھے، بڑی شان والے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ کبھی شام میں جائیں، ان کے مزار اقدس پہ حاضری دیں۔ یہ تو وہ عظیم انسان ہے جس نے اس زمانے کی جو اپنے آپ کو سپر پاور کہنے والی طاقتیں، جیسے امریکہ ہے، اپنے آپ کو کچھ کہتا ہے نا کہ میں طاقت ہوں، اس وقت کی جو طاقت تھی، کیا نام تھا اس کا، کیا نام تھا میرے ذہن میں، جس وقت انہوں نے اپنا بحری بیڑا بحر وقیانوس میں ڈالا تھا نا، بڑا اچھا نام تھا، خیر یاد آ جائے گا، نہیں تو گوگل سرکار کو مولانا میر صاحب سرچ کر رہے ہیں۔ فاتح قبرص تو ہے یہ الگ نا، فاتح قبرص تو ہے ہی یہ۔ بڑا زبردست نام تھا۔ خیر میں نے تو آج میرا شکر اپنی جگہ پر نہیں ہے، اس لیے میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ بھی ٹھیک ٹھاک کر رہا ہوں ابھی میں۔ خیر وہ جس وقت پہلا بحری بیڑا ڈالا نا، اس سلطنت کی چولیں ہل گئی، چولیں ہل گئی۔ اس کی کیا ہو گیا؟ پہلی اسلامی فوج بحر وقیانوس میں جب ڈالا، پاپائے روم کی جو سلطنت تھی کب کبھی تاری ہو گئی۔ ہو کیا گیا یہ؟ پاپائے روم کے اندر کب کپاہٹ تاری ہو گئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ بند کرو، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے سیاستدان تھے۔ کتنے لاکھ مربع میل پہ حکومت کی؟ 64 لاکھ مربع میل پر، 64 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، 64 لاکھ مربع میل پہ، سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں ان کے بارے میں، ہمارا خاندان نقشبند کا مجددی مزاج کیا ہے۔
حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ 1000 سال کے لیے مجدد بنائے گئے. سنیے، مجددی جو مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا عقائد، ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کی معاشرت، ان کے اخلاق، ان پر نبوت کا پرتو ہوتا ہے. حضرت مجدد الفسانی جو تھے، آپ کے عقائد دیکھے جائیں نا، عقائد، یہ لوگ بریلوی دیوبندی ان چیزوں کو پیٹتے رہتے ہیں نا، یہ کوئی مسلک، یہ کوئی عقیدوں کے نام نہیں ہے. یہ نہ بریلی کسی عقیدے کا نام ہے، نہ دیوبند کسی عقیدے کا نام ہے. یہ علمی مدارس ہیں، یہ مدارس کے نام ہیں، قصبات کے نام ہیں، عقائد ہیں جن کو کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. اور اس کی ہندوستان کے اندر جو صحیح تعبیر اور تشریح تھی، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک اور مشرب جو تھا، اس کو صحیح شکل میں دیکھنا ہوگا تو وہ امام ربانی مجدد الثانی کی تعلیمات میں ہے. اب آپ غور کریں صحابہ کا معاملہ کیسے انہوں نے پیش کیا. ایک شخص نے خط لکھا، پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آج جناب کا مسلک و مشرب معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت مجدد اس مسئلے پہ کیا فرماتے ہیں. اور لکھنے والے نے لکھا کہ میں کہیں پڑھا ہے کہ متقدمین میں کسی میں نے یہ سوال کیا کہ امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام زیادہ ہے یا عبداللہ بن مبارک کا مقام زیادہ ہے. یا سوال ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے سوال ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا مقام زیادہ ہے. سوال ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا گھوڑا لے کر نکلے نا، گھوڑا، اس گھوڑے کے ناک کے اندر، اس کے ناک کے نتھنے میں جو گرد و غبار گیا وہ ہزاروں عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے. تو امیر معاویہ کی بات کرتے ہیں، تم امیر معاویہ کی بات کرتے ہو. اس پر میں اپنے ذوق کی ایک بات کروں. میں نے کسی کتاب میں پڑھا تو اس نے لکھا کہ شاید اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ گردہ رسول اللہ کے ساتھ لگ کر گیا تھا. میں نے کہا یہ غلط ہے. یہ حضور کے ساتھ لگا کیوں؟ گرد کو کام کیا ہے حضور سے؟ ویسے ہی اڑتا ہوگا، ویسی مٹی اڑ گئی ہوگی گھوڑے کی ٹاپوں کے ساتھ. گھوڑا جب چلتا ہے نا تو اس کی ٹاپ ہوتی ہے نا، اس ٹاپ کے ساتھ ویسے ہی جلدہ اٹھ گیا ہوگا. محبوب کو ٹکر مارے تو کیوں مارے؟ محبوب کے ساتھ نہیں مٹی لگی. ہاں سمجھو ذرا بات کو. تو وہ ہزاروں عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے، تم امیر معاویہ کی بات کرتے ہو. صحابیت کا جو شرف ہے نا، اللہ اللہ، میں نے اس موضوع پر نا شرف صحابیت، شرف مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تقریر جبوڑی میں سنی تھی اپنے طالب کے زمانے میں. اس خطاب کا نام، عنوان تھا اشتہار میں شرف صحابیت. شرف صحابیت کا جب شرف انہوں نے بیان کیا نا، ہمارے استاد بزرگ سے غلام نبی شاہ صاحب، سارے علماء داڑے مار مار کر ہوتے تھے، داڑے مار کر ہوتے تھے کہ صحابیت کتنا بڑا شرف ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اکھیری جڑی گھٹ ہے نا، ان کو زبان میں اکھیری گھٹ، آنکھ کا کنارہ، اس آنکھ کے کنارے کے ساتھ بھی نا اگر کسی نے بہت دور سے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے اور ایمان لایا ہے، اکھیری گٹھا نہ دیکھے اس میں، وہ بہت دور ہے نا جی، آنکھ کا کنارہ، آپ کا سراپا یاد ہے اس کو، آپ کے چہر انور کے حد و حال یاد ہے اس کو. فرمایا قیامت تک آنے والے اولیاء
ان کی نیکیاں، ان کی بزرگیاں، ان کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی تبلیغ، ان کا جہاد، ان کی ساری نیکیاں اس کنارے کے ساتھ جو زیارت کی ہے، اس زیارت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خود صحابی ہونا اتنا بڑا شرف ہے، اتنا بڑا شرف ہے۔ ایک تو عقائد کے اعتبار معاملات میں، عقائد کے حوالے سے صحابہ کے بارے میں دل کو بالکل صاف رکھو، بالکل صاف رکھو۔ کسی بھی تاریخ کی بات پر کوئی اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے آدمی کی تقریر بھی نہیں سننی چاہیے۔ پھر دوسری بات بھی ایک عرض کر دوں، ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں جو سیدنا امیر معاویہ کے مناقب بہت بیان کرتے ہیں، اس کی آڑ میں اہل بیت کی شان کم کرتے ہیں، اہل بیت کی شان کم کرتے ہیں۔ ان کے ذہن میں سیدنا علی، سیدنا حسنین، سیدہ فاطمہ اور اس طرح کی جو اہل بیت کا جو خاندان ہے، اس کے بارے میں ان کا ذہن کمزور ہے بہت زیادہ۔ وہ بھی بدبختی کی اعلیٰ درجے پر ہے۔ خدا نے ان کے چہروں میں پھٹکار ڈالی ہے، اللہ نے ان کے چہروں پہ ذلت ڈالی ہے، جو خاندان رسول کے دشمن ہیں، جن کے دلوں میں خاندان رسول کا بغض ہے۔ میں نے ایسے کئی بدبخت دیکھے ہیں جو زبان سے بولتے ہیں نا تو آگے سے ان کو ٹکرنے کا خطرہ ہے، ورنہ اندر ساری غلاظت بھری ہوئی ہے، اندر ساری ظلمت بھری ہوئی ہے۔ اس میں آپ کو تقابل کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو تقابل کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے حضرت مولانا ہاشم صاحب ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کسی نے پوچھا حضرت صحابہ اور اہل بیت، اور میں کیا عرض کروں؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں اصحابی کالنجوم، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے۔ انہوں نے فرمایا مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ جب رات کو کشتیاں چلا کرتی تھی نا سمندروں میں، سمندر میں، دریا میں، تو وہ ستارے کی روشنی پہ چلتی ہے۔ وہ کس پہ چلتی ہے؟ ستارے کی روشنی پہ چلتی ہے۔ تو ہمارے لیے صحابہ ستارے ہیں، اہل بیت کشتی ہیں۔ اس کی مثال ہے، جو اس میں سوار ہے اس کی نجات ہے، جو اس سے باہر ہے وہ تباہ و برباد ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تو جس پر صحابی لفظ آ جائے بات ختم۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو تھے نا، یہ نواسے تھے، ان کے فضائل اور مناقب اپنی جگہ پر بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کا نواسط اور بھی بہت تھے۔ ان کا اس سے بھی بڑا شرف یہ ہے کہ یہ صحابی بھی تھے، یہ صحابی بھی تھے، حضرت حسین صحابی رسول بھی تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس مقام پر نا کبھی کسی بحث کا حصہ نہیں بننا۔ اب آپ کے دلوں میں آئے گا کہ یزید سرکار کو کہاں لے جائیں، تو یزید کے بارے میں آپ کو اپنی بات بتا دوں کہ یزید کے لیے ہم کیا کریں۔ مولانا ضیاءالرحمن فاروقی شہید کہ میں نے پاؤں دبائے ہیں، ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یزید کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھ سے صحابہ کے بارے میں پوچھو، یزید صحابی نہیں ہے، یزید صحابی، ہم صحابہ کی وکالت کریں گے، غیر صحابی کی وکالت نہیں کر سکتے۔ اچھا، یہ تو ان کی بات تھی نا، بڑے آدمی تھے۔ میں نے ایک دن اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے خیال آیا وکالت بھی اس کی جاتی ہے جس کے اندر کوئی کمزوری ہو رہا، وکالت بھی کہتے نا جی وکیل احناف تو وکیل صحابہ، اور تم کیوں وکیل بنتے ہو؟ وکالت کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ وکالت کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے جہاں پر سمجھ پانا ہے، تھوڑا سا مسئلہ ہے نا۔ اور بھائی ان کی وکالت کی بھی ضرورت ہے، ان کی ضرورت کیا ہے وکالت کی؟ ان کے بارے میں خود خدا سب کچھ واضح کر کے گیا ہے۔ وکالت کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں کچھ نہ کچھ
مسئلہ کھڑا کر دے کوئی، تو ہم ان کے بارے میں وکالت کے بھی قائل نہیں ہیں، نہیں ضرورت، کوئی ضرورت نہیں ہے وکالت کی، اللہ نے خود ان کی وکالت کی اور خوب کی ہے۔ تو اللہ کی بات کے بعد صحابہ کے بارے میں بھی وکالت کی ضرورت نہیں ہے، وکالت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑی مقدس جماعت ہے۔ اور یزید کے بارے میں کروڑوں یزید پیدا ہو جائیں نا، کروڑوں یزید پیدا ہو جائیں، سیدنا حسین کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگی ہے نا، اس مٹی کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اس مٹی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں ان کا تقابل ہی غلط ہے۔ اور کوئی کہہ رہے ہیں یہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی، واقعہ کربلا کو کہتے ہیں 2 شہزادوں کی جنگ، اور نہیں بھائی، شہزادوں کی جنگ تب ہوتی کہ دوسری طرف بھی اسی شان کا آدمی ہوتا، دوسری طرف بھی اسی شان کا آدمی ہوتا، تو یہ شہزادوں والی جنگ نہیں ہے۔ کل حسین کو منہ دکھانا ہے، اچھا ہاں، یہ باتیں تو اس لیے ہو رہی ہیں، کل سیدنا حسین کا سامنا کرنا ہے نا، اس لیے نہیں کہ میں حسینی ہوں اور میں تعصب میں یہ بات کر رہا ہوں۔ کئی لوگوں کی باری ہوتی ہے نا، امجد شاہ صاحب جاگ رہے ہیں، کئی سادات ہوتے ہیں نا، سادات شاہ جی کا تو عقیدہ ستھرا ہے، اکثر سادات بھی بیمار ہوتے ہیں، ان کو خواہ بنو امیہ سے دشمنی ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں ہم کیا کون سے بنو ہاشم ہے نا، تو بنو ہاشم اور بنو امیہ پیچھے جا کے کچھ ہے نا، ایک ہی دادے کی اولاد ہے نا، ہاں ایک ہی دادے کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اکبر، بات مجھے یاد آ گئی، ہائے ہائے، یہ سیدنا حضرت ابو سفیان کو جو اللہ نے ایمان دیا ہے نا، بنو امیہ کے اندر جو ایمان آیا ہے، اور سیدنا ابو سفیان کو جو ایمان ملا ہے، پتہ کیوں ملا ہے؟ یاد رکھیں، جس شخص نے بھی کبھی بھی اللہ کے نبی کی توہین اگر کسی نے کی ہے نا، اس کو خدا نے اسلام نہیں دیا۔ نہ ماننا الگ بات ہے، انکار رسالت کرنا الگ بات ہے، لیکن جس نے توہین کی ہے وہ صحابی نہیں بن سکا، جس نے تصحیح کی ہے، نہیں مانا الگ بات ہے، مان گئے، لیکن کسی نے اگر آپ پر تبرہ کیا ہو، تنقید کی ہو، گالی دی ہو، اس کو خدا نے ایمان نہیں دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا ابو سفیان جو تھے نا، کسی موقع پر انہوں نے پتھر اٹھایا تھا، کیا کیا تھا؟ ابھی پتھر اٹھایا تھا کہ حضرت ام حبیبہ جو بیٹی تھی انہوں نے پکڑ لیا تھا، اور پکڑ کے فرمایا ابا جی لوگ کیا کہیں گے کہ چاچے کے بیٹے پہ پتھر مارا ہے۔ بنو امیہ اور بنو ہاشم ایک تھے، ام حبیبہ کو اس احترام کی وجہ سے اللہ نے نبی کے حرم میں لایا، نبی کے حضور کی بیوی بنی، ام حبیبہ حضور کے گھر آئی، حضور کے نکاح میں آئی، اور ابو سفیان نے جب یہ سنا پتھر پھینک دیا۔ یہ پتھر پھینکنا ابو سفیان کی اللہ نے اسلام کی دولت سے نواز دیا۔ اور پھر ام حبیبہ کو جو احترام رسول تھا، اور اس احترام کے بعد اگلی بات یہ عرض کروں کہ ابو سفیان نے ایک موقع ایسا تھا کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ اگر حضور پر کوئی فکرہ کستے تو کس سکتے تھے، کوئی بات کرتے تو کر سکتے تھے، لیکن اس وقت بھی حضرت ابو سفیان نے اپنی زبان کو بند رکھا۔ جس وقت سیدنا ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر آئے، بیٹی کے گھر آئے، جب بیٹی کے گھر آئے نا تو مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اپنے گھر میں اچھا بستر نہ ہو نا تو بیٹی پنجابی میں کہا کرتے تھے گونڈ لے آندی ہے، پڑوس سے مانگ کے لاتی ہے، اچھا کھانا نہ ہو، باپ آ جائے اپنے ستر شرم کو چھپانے کے لیے باپ کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کرتی ہے، اچھے بستر کا انتظام کرتی ہے،
اچھی رہائش کا انتظام کر دیے کہ میرے ابا مجھ سے خوش چلے جائیں. لیکن مولانا قاسمی کہا کرتے تھے آج تک گل ہی بڑی عجیب ہوئی، آج تک گل بڑی عجیب ہو گئی کہ ابو سفیان آئے، بیٹی نے بستر ہی چک لیا، بیٹی نے بستر ہی اٹھا دیا، اور جب بستر اٹھایا بیٹھنے نہ دیا باپ کو، کہ تھوڑا سا توقف کرے ابا جی، تھوڑا انتظار. بیٹی کیوں؟ تھکا ہارا آیا ہوں، باپ ہوں میں تیرا. اس نے کہا ابا جی آپ کے سارے آداب احترام ملوز خاطر ہیں، لیکن یہ جو بستر ہے یہ بستر نبوت ہے، اور بستر نبوت پر آپ اپنے اس ناپاک جسم کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس. مولانا جلال قاسمی تو خطیب آدمی تھے نا، کہتے ہیں انما المشرکون نجس. اب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوا، طرز مجھے صحیح آتی ہے ان کی. انما المشرکون نجس. ابا جی تھوڑا وجود جڑا ہے یہ شرک دے نال لچڑیا پیا ہے، اور یہ اللہ دے نبی دا بستر ہے، تسی اللہ دے نبی دے بستر تے اس ناپاک وجود نال نہیں بیٹھ سکتے. اس وجود کے ساتھ آپ اس پر فرمایا. یہ بھی ایک توحید کا موقع تھا اس کے پاس، لیکن ابو سفیان کی زبان بند ہو گئی. بیٹی کی زبان سے جب یہ سنا کہ یہ اللہ کے رسول ہے کچھ بھی نہیں کہا، ادب میں جھک گیا، ادب میں جھک گئے. اس وقت بھی رسول تو اس کے نزدیک تھے نا، ابو سفیان کے نزدیک تو نہیں تھے اس وقت بھی، لیکن زبان کو بند رکھا. اس زبان کے بند رکھنے کے صلے میں اللہ نے جو ابو سفیان کو انعام دیا وہ صحابی رسول بنا دیا، صحابی رسول بنا دیا، شان والا کر دیا. اور یہ اعزاز بھی کو کم نہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر کتنا بڑا اعتماد ہے کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا اس کو بھی امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر آ گیا اس کو بھی امن ہے. اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے؟ اب آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کہ صحابی کو کیسا ہونا چاہیے؟ اس سے بڑا اعتماد کوئی ہے؟ کتنی بڑی شان ہے یہ، کتنا بڑا مقام ہے یہ کہ ابو سفیان کے گھر آنے والے کو بھی امان حاصل ہو گئی، اس کو بھی امن نصیب ہو گیا. تو بس یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ عقائد میں اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت اس کے متفقن علیہ عقائد، صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اور بقیہ امور کے اندر تمام اکابر علماء کی تصدیق اور تائید سے بقیہ امور میں المحند المفند بہت جامع معنی کتاب ہے. اب کئی بدبخت کہتے ہیں اور قرآن کے مقابلے میں المحند کو پیش کیا ہے، اور ظالموں قرآن کے مقابلے میں المحند کو نہیں لایا، ہم قرآن کریم کے عقائد کی تعبیر اور تشریح لکھ کر لائے ہیں عوام کے لیے. قرآن ہی ہے اس میں، حدیث ہی ہے اس میں. المحند المفند جو کتاب ہے شیخ خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ کوئی اپنے پاس سے نہیں لکھی ہوئی. اب ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں جی قرآن کے سامنے حدیث کی کیا ضرورت ہے، حدیث ہے جی تو یہ فقہ قطوری کی کیا ضرورت ہے. مولانا غیاث صاحب آپ کے ذوق کو تسکین ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کچھ علماء ہوتے ہیں نا جن کو شوق ہوتا ہے ایسی باتیں سننے کا، تو میرا مزاج عام نہیں ہے یہ بیان کرنے کا، اس لیے کبھی کبھی لوگ مجھے کہتے ہیں خوب لگتا مواتی ہیں یہ، اس لیے کہ وہ ہر آدمی کا اپنا ذوق ہوتا ہے نا. میرے ذوق میں عام طور پر اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی، لیکن کبھی کبھی جب آ جائے گفتگو تو پھر صحیح کر لیتے ہیں نا بات کے مطابق، تاکہ بات کھل کے ہو جائے ساری. تو عقائد کا تحفظ بھی اپنی جگہ بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی بھی توفیق دے، سمجھ کی بھی اللہ توفیق دے. یہ کچھ ساتھی حلقے میں آنا چاہتے ہیں آ جائیں.